حضرت کا یہاں آنا بیان مجلس میں سب اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں, جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں, مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے. جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرمائے. مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے خصوصا کہ حسن غدیری اس خانوادے کے دیگر تمام مرحومین اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا, مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا, وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے, ہم مولا کے ناپوں چاکوں میں شمار ہوں, امام کی قربت نصیب ہو, دنیا نصیب نہ ہو, خاتمہ بالخیر ہو عقائد حق کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیجا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وَهَلْ بَدُوهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب. اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. قصرت رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نطقه أوهام الواصفين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات بآواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمیں محترم عشرہ سجادیہ اور آج مسلسل ہماری یہ 7ویں نشست ہے. سلسلہ گفتگو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس خطبے کی شرح کی ذیل میں چل رہا ہے کہ جو خطبہ امام علیہ السلام نے دربار یزید میں ارشاد فرمایا. خطبے کا پس منظر آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ ایک ایسے ماحول میں ہے خطبہ کہ جہاں بظاہر لسان اللہ پہ قدغن ہے, اللہ کی زبان پہ فوجیوں کا بھی پہرا ہے اور زنجیروں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا بھی پہرا ہے. اور اس ماحول میں کہ جہاں ہر جانب نجاست ہی نجاست ہے, وہاں پہ طہارت سبحان اللہ نجس ماحول کو طاہر لفظ پاک کر رہے ہیں. اور امام علیہ السلام اپنی گفتگو کی ابتدا میں پہلے خداوند عالم کی توحید بیان فرماتے ہیں اور توحید بیان کرنے کے بعد پھر اپنے خاندان کے فضائل کی ابتدا فرماتے ہیں. اور فضائل کی ابتدا ان لفظوں میں ہے کہ اوتینا ستتن وفضلنا بسبعن اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد
मिन्ना अल-फातिमतुल बतूल व मिन्ना अल-हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह व मिन्ना अल-महदी अल्लज़ी यक़्तलुद दज्जाल। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि मन अर्रफनी फ़क़द अर्रफनी व मन लम यअरिफनी अमरहू बिहसबी व नसबी। जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता आओ मैं तुम्हें अपना हसब भी बताता हूँ। और फिर अपना नसब बताते हुए इरशाद फरमाया अना इब्नु मक्का व मिना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा अना इब्नु मन हुमिल रुकना बि अतराफ़िर रिदा। मक्का और मिना का नाम हमारी वजह से जिंदा है, ज़मज़म व सफ़ा हमारी वजह से बाकी है। और वो मुस्तफ़ा के जो ज़माने में अमन फैलाने आया है वो मुस्तफ़ा, उस मुस्तफ़ा का बेटा मैं हूँ। बेटा मैं। यहाँ तक तो वो गुफ्तगू थी कि जो एक तारीखी पस मंज़र में गुफ्तगू हो रही थी कि ये मेरे ख़ानदान की तारीख है और इसके मुकाबले में अगर तेरे पास कुछ बयान करने के लिए है तो तू बयान कर सकता है। ये हमारे ख़ानदान की तारीख का रोशन बाब है जिसमें नबी अकरम के साथ जो कुछ अच्छा हुआ है वो करने वाले हम हैं। खुदा के दीन के साथ जो कुछ अच्छा है वो करने वाले हम हैं। इस दीन को फैलाने वाले भी हम हैं, इस दीन को बाकी रखने वाले भी हम। यहाँ तक जितनी गुफ्तगू थी वो तारीखी पस मंज़र में थी और यहाँ से आगे जो सिलसिला शुरू हो रहा है एक पैराग्राफ वो मारिफत का पैराग्राफ और उसके अल्फाज जो हैं वही तवज्जो दिलाने के काबिल है कि अगर आप शामिल रहेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि इमाम ने ये अल्फाज ही जगह क्यों इस्तेमाल किए। कुछ तशरीहात अर्ज़ करूँगा तो यकीनन आप मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। पहला लफ्ज़ जो फ़ज़ाइल के सिलसिले में बोला वो इरशाद फरमाया अना इब्नु मन हुमिला अलल बुराक़ फ़िल हवा। मैं उसका बेटा हूँ जिसे बुराक़ उठा के हवा में ले गया। जिसे बुराक ने उठाया और वो हवा में ले गया। ये एक लंबी तफसील है जो मौला ने बयान फरमाई, मैं सारी आपके सामने अर्ज करूंगा। अगर इसकी तफसीलात लोगों के सामने इमाम ने इशारे के तौर पे न छोड़नी होती तो इतना ही जुमला काफी था कि मैं साहिब मेराज का बेटा हूँ। लेकिन सिर्फ ये नहीं फरमाया कि मैं साहिब मेराज का बेटा हूँ, फरमाया अना इब्नु मन हुमिला अलल बुराक़ फ़िल हवा। मैं उसका बेटा हूँ जिसे बुराक उठाकर हवा में ले गई। तो अब यहाँ पे जमाने वालों के लिए सोचने के लिए इमाम ने छोड़ा, तलाश तो करो वो बुराक है क्या जो ले गई। 14 सदियां गुजर गई और अभी तक मुसलमान उस बुराक के ऊपर ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई आगे से औरत की शक्ल बना देता है और पीछे से मछली बना देता है, कोई आगे से कोई और सूरत बना के पीछे से जानवर बना देता है। आसान लफ्जों में कहूँ जिसकी जैसी ज़हनियत है वैसा जैसी ज़हनियत है वैसा बना दिया जाता है। लेकिन बुराक जमा है बर्क की। बुराक क्या है? बर्क की जमा। बर्क कहते हैं बिजली को। बर्क किसे कहा जाता है? बिजली को। बुराक बहुत सारी बिजलियां, बिजलियों का मजमुआ, बिजलियों का मजमुआ, तवज्जो फरमाइएगा, बिजलियों का मजमुआ। और यहीं पे तो वो साइंस का भी एक इशारा मेरे मौला छोड़ के चले गए, बिजलियों का मजमुआ। क्योंकि ये तो आप लोगों ने सुन रखा है ना कि जब गए और वापस आए तो बिस्तर गर्म रहा, वज़ू का पानी बहता रहा, जंजीरें दर हिलती रही। तो यहीं पे तो स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है। और मेराज वो मोजिज़ा है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इसीलिए मासूम का इरशाद है जो हमारी मेराज पर ईमान नहीं रखता वो काफिर है। इसीलिए खसूसियत के साथ मेराज का तज़किरा है, जो हमारी मेराज पे ईमान नहीं रखता वो काफिर है। तो जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, क्यों? क्योंकि मेराज रसूलुल्लाह के मौजिज़ों में से एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है। क्योंकि क़यामत तक आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क के बाशिंदे हैं, क़यामत तक जितनी भी तरक्की आज तक हुई और क़यामत तक जितनी तरक्की होगी वो सिर्फ दो उसूलों पे हो रही है। एक है सुरअत रफ्तार, एक है शिद्दत इख्तिसार। सुरअत रफ्तार, शिद्दत इख्तिसार क्या मानी? यानी शिद्दत इख्तिसार क्या? यानी काम जितनी जल्दी हो सके। जो कुछ मशीनें जितनी इजाद हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, किस लिए? काम जल्दी हो सके। सुरअत रफ्तार, जहाँ जाना है वहां जल्दी चले जाना। इन्हीं के ऊपर सारी तरक्की इन दो चीजों पर बेस है।
جتنی بھی ترقی ہے، جتنے آپ کے یہ چاہے آٹوموبائلز بنی ہے اور چاہے آج آپ کے جہاز اور سیارے اور راکٹس جو کچھ بن رہا ہے، وہ ساری چیزیں انہی دو اصولوں کے اوپر ہے کہ جلدی اور تیزی سے، شدت اختصار سرعت رفتار. اور عجب یہ ہے کہ شدت اختصار اور سرعت رفتار کے سب سے بڑے نمونے کا نام معراج ہے. سب سے بڑے نمونے کا نام معراج ہے. اور یہاں پہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بجلیوں کے مجموعے پر بیٹھ کر، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو بجلیوں کے مجموعے پر بیٹھ کر آسمان کی جانب سفر کر گیا. تو اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ دعویٰ دوسری طرف سے یہ ہے نا کہ آپ ہم جیسے ہیں، آپ ہم جیسے ہیں. تو امام نے تو صدیوں تک لوگوں کے لیے چیلنج کر دیا کہ میں تو اس کا بیٹا ہوں جو بجلیوں کے مجموعے پہ بیٹھ کے چلا گیا، تم کسی ایک بجلی کو ہاتھ لگا لو. ہاتھ لگا لو، میں تو اس کا بیٹا ہوں جو بجلیوں کے مجموعے پر بیٹھ کر آسمان کی جانب سفر کر گیا. انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جو براق پر بیٹھ کر ہوا کی جانب سفر کر گیا. پھر توجہ فرمائیے گا، تم انسان اپنا اور ہمارا تقابل کرو گے. انا ابن من بلغ بہ جبریل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ساتھ جبریل بس سدرہ تک جا سکا. جس کے ساتھ جبریل بس سدرہ تک جا سکا ہے، یعنی اس سے آگے جبریل بھی نہیں جا پایا جہاں ہمارا جد چلا گیا. میں جس کا بیٹا ہوں جہاں وہ چلا گیا ہے وہاں تو جبریل بھی نہیں جا سکا. اور یہاں پہ ایک عجب بحث میرے مولا نے تمام کر دی، جو بحث آج تک مسلمانوں کے اندر چلتی چلی آ رہی ہے کہ نبی خاکی تھے یا نوری تھے. آج مسلمان آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ وہ خاک تھے یا نور تھے. تو عزیزان محترم، خاک اور نور کی بحث تو شب معراج یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ جب نبی اکرم معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، خاک زمین پہ رہ گئی، نور شجرہ پہ رہ گیا. معراج کا سفر خاک تو زمین پہ رہ گئی ہے، جتنے خاکی انسان ہیں وہ زمین پہ رہ گئے ہیں. اور فرشتہ نور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نور کی تخلیق ہے. جو نور کی تخلیق ہے وہ سدرہ پہ رہ گئی، اور مصطفیٰ اس سے بھی آگے چلے گئے. اس کا مطلب نہ خاک ہے، کیونکہ خاک اور نور مخلوق ہے. فرمائیے گا، ان کا معاملہ اس سے جدا ہے. کوشش کروں گا کہ اس کو بھی عرض کرتا چلوں. خاک زمین پہ رہ گئی، اور جبریل کا بھی وہاں پہ جا کے تمام محدثین نے اس بات کو لکھا کہ جب اس جگہ پہ سدرہ کی منزل پر جبریل رک گئے اور رسول اللہ کے قدم آگے بڑھ گئے تو جبریل کی طرف پلٹ کر دیکھ کر کہا کہ جبریل ساتھ نہیں چلو گے؟ توجہ، یہیں رک جاؤ گے؟ میں یہاں پہ حضور اکثر اپنی اردو زبان کا جملہ کہا کرتا ہوں کہ اچھے ساتھی رستے میں ساتھ نہیں چھوڑتے. تم یہیں رہ گئے اور ہم ساتھ نہیں چلو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، توجہ فرمائیے گا، یہاں سے آگے آپ کا مقام ہے. یہاں سے آگے آپ کا مقام ہے، اور یہاں سے آگے میں نے ایک قدم بھی بڑھایا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. یہاں سے آگے ایک قدم بھی بڑھایا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. یہاں سے آگے ایک قدم بھی بڑھایا تو میں، یہاں سے آگے آپ کا مقام ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کی جگہ ہے. یہاں سے آگے میں نے ایک قدم بھی بڑھایا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. محمد کی جگہ پر اگر نوری فرشتہ آنا چاہے تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے. جو بندے بیٹھ گئے نہیں جا سکتا. واضح ہو گیا کہ جبریل معراج کے سفر کا رہنما نہیں، جبریل سفر کا رہنما نہیں. تو سید سجاد اس کے دربار میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم تو وہ ہیں کہ ہماری منزلوں کا سید الملائکہ مقابلہ نہیں کر سکتا. جو فرمائیے گا، وہ سید الملائکہ کے جو تمام انبیاء کے لیے نوکر تو اس گھر کا ہے نا، نوکر تو اس گھر کا ہے، ورنہ باقی تمام انبیاء کے لیے تو جبریل محترم ہے، امین وحی ہے، اور ان تک آ کر احکام پہنچاتا ہے. اس گھر میں آ کے نوکری کرتا ہے، اس گھر میں آ کے نوکری کرتا ہے. ورنہ
ہر نبی کے یہاں، اور شاید میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یا نہیں عرض کیا، باقی انبیاء کے یہاں تو صرف آ کے بات بتاتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اس کے سوا کوئی کام نہیں کرتا۔ انبیاء سے بڑے بڑے کام جبریل نے کروائے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی بنوائی، اس کشتی کے لیے درخت کٹوائے، درختوں کے تختے بنوائے، بنائے نہیں، کسی ایک چیز میں بھی شامل ہوا ہوں میں مجرم نہیں، صرف خدا نے کہا ہے یہ کرو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کر رہے ہو، توجہ کیجیے گا، شامل ہو جاؤ۔ جبریل اللہ کا نبی ہے، کیسی مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے، درخت بھی کاٹ رہا ہے، تختے بھی بنا رہا ہے، بناتا رہے، ہمارا کام ہے بات پہنچانا، ہمارا کام ہے بات پہنچانا۔ چلے یہ کشتی تو امت کے لیے بن رہی تھی، ابراہیم نے اللہ کے لیے گھر بنایا، کشتی تو امت کے لیے بنی تھی نا، گھر جو اللہ کا گھر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، حکم الہی سے بنایا، اور صرف حکم الہی سے بنایا نہیں، ہر جگہ سے ابراہیم کو پتھر اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ پتھر بھی خدا نے بتائے کہ کہاں سے اٹھانے ہیں۔ تو میرے قرآن سامعین یہاں پہ تشریف فرما ہے، وہ شاید اس امر سے آگاہ ہوں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو اسے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سن رکھا ہے نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعلان رسالت سے پہلے غار حرا میں عبادت کرنے تشریف لے جاتے تھے۔ جنہوں نے غار حرا کی زیارت کر رخی ہے وہ مکہ سے رستے میں کوئی 20 پہاڑیاں آتی ہیں اور پھر جا کے جبل نور ہے جس پہ غار حرا ہے، توجہ فرمائیے گا، تو رستے میں جو اتنی ساری پہاڑیاں تھیں ان پہ کوئی غار نہیں تھا، نبی اکرم وہاں تشریف لے جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، وہ جو غار حرا ہے نا وہ قدرتی غار نہیں ہے، نبیوں پہ عام امتحان نہیں آئے، وہ غار حرا وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پتھر یہاں سے نکالنے، جہاں سے کعبے کے لیے پتھر نکالے گئے وہاں غار بن گئی، توجہ نہیں فرما رہے، اس لیے رسول خدا وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر عبادت کرتے تھے۔ ایک بات سے اتنے پہلو نکلتے ہیں میں کہ آپ کے سامنے عرض کروں، رسول اللہ جو وہاں، اب پتہ نہیں دنیا کس کس کی تعریف اور کیسے کیسے تعریف کرتی پھرتی ہے، جنہوں نے رسول کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو غار حرا ہے رسول کئی دن قیام فرماتے تھے، اور حضرت خدیجہ مکہ سے ان کے لیے کھانا لے کر وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ کتنا بڑا سفر ہے، اور لوگ سوال کرتے تھے آپ کے یہاں سینکڑوں کنیزیں ہیں، کسی کنیز کو بھیج دیں، توجہ فرمائیے گا، کسی کنیز کو بھیج دیں، تو یہ مقام ہے، فرماتی تھی وہ میری کنیزیں ہیں، میں اس کی نہیں ہوں، توجہ فرمائیے گا اذان محترم، اور وہ ساری زحمت اٹھا کے شہزادی وہاں پہ تشریف لے کے جاتی تھی، تو جس نے اتنی خدمتیں کی رسول اللہ کی اس کا تذکرہ ہی نہیں، اور جہاں سب کچھ بنا بنایا مل گیا، سارا تذکرہ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ بہرحال بات کہیں اور نہ چلی جائے تو وہ وہاں سے پتھر لا لا کے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کہاں فاصلہ، اور وہاں سے لا لا کے پتھر یہ خانہ کعبہ بناتے رہے، اور مجال جبریل نے ایک پتھر اٹھا کے رکھا نہیں، بتاتے رہے کہ یہ ہے، یہاں بنانا ہے، یہاں لگانا ہے، یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، سب بتاتے رہے، کسی جگہ پر بھی شامل نہیں ہوئے گھر بنانے میں۔ جو کہیں کسی نبی کے ساتھ شامل نہیں ہوتا وہ اس دروازے پر آ کر کبھی جھولا جھلاتا ہے، کبھی چکی چلاتا ہے، کبھی جھاڑو لگاتا ہے۔ سجاد یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جبریل بھی کہ جو سید الملائکہ ہے، تمام نبیوں کے لیے امین وحی ہے، وہ ہمارے جد کے ساتھ بس سدرہ تک جا سکا ہے، اس سے آگے وہ بھی ساتھ نہیں جا سکا۔ تو اب اگر جبریل سدرہ تک رہ گیا تو پھر اس سے آگے کا سفر کیا تھا؟ توجہ اذان محترم، کیا کیا ایک خطبے کے اندر میرے امام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں انا ابن من اسرا بہی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے سیر کروائی گئی، توجہ اذان محترم، جسے سیر کروائی گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، توجہ اذان محترم، جسے سیر کروائی گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور یہاں پہ دونوں منزلیں۔ پھر میرے پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، امام تو اب اس دربار کے اندر ہمارے لیے اشارے ہی چھوڑ سکتے ہیں نا، اگر ہم ان اشاروں پہ غور کرتے چلیں تو ہمارے لیے کون کون سے رستے نہیں کھلیں گے۔ جائیے اور جا کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، نہ رسول اللہ کی پرواز خانہ کعبہ سے شروع ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ مسجد اقصی ہے جسے زمانہ آج مسجد اقصی کہتا ہے۔ یہ جو فلسطین کی مسجد اقصی ہے اس سے مراد یہ مسجد نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یہ مسجد اقصی حشام بن عبد الملک کے دور میں رسول اللہ کی دنیا سے پردہ کر جانے کے 70 سال کے بعد
یہ مسجد بنی ہے اور قرآن کے اس لفظ پر اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا ہے، ورنہ اس کا معراج کے سفر سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے اوپر ایک عقلی دلیل بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ معراج کے سفر کی ابتدا مسجد الحرام سے ہے اور انتہا مسجد اقصی پہ۔ قرآن مجید نے یہ سفر بتایا نا، مثلا میں آپ کے سامنے کہوں کہ میں اسلام آباد سے لندن تک آیا، جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو اب میرا سفر اسلام آباد سے شروع ہوا اور لندن پہ اختتام پذیر ہوا، تو اب اگر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، پریشان تو نہیں ہو رہا تھا، تھوڑی سی باریک باتیں عرض کرنا تھا، تو رسول اللہ کا سفر قرآن مجید کے مطابق مسجد الحرام سے شروع ہو کے مسجد اقصی پہ ختم ہونا چاہیے۔ اور جتنے بھی لوگوں نے معراج کا سفر لکھا انہوں نے یہ لکھا کہ وہاں جانے سے پہلے رسول یروشلم میں یہاں بیت المقدس سے ہو کر آئے، توجہ فرمائیے گا، پہلے یعنی یہاں سے وہاں گئے اور وہاں سے پھر وہ سدرہ کی منزل اور اس سے آگے وہ سفر کر کے گئے، توجہ فرمائیے گا۔ تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا درمیان کی منزل، اگر رسول اللہ وہاں گئے تو بھی یہ کیا ہے، درمیان کی پڑاؤ ہے، منزل نہیں، پڑاؤ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں تو مسجد اقصی منزل ہے، قرآن مجید میں مسجد اقصی منزل ہے، پڑاؤ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ مسجد اقصی نہیں، کوئی اور مسجد اقصی ہے۔ یہ جو لفظ اقصی ہے، توجہ فرمائیے گا، اس اقصی کے آپ کو سمجھ میں آئے گی، رسول اللہ کے اجداد میں سے ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے قصی، توجہ ہے میرے محترم دوستو، انہیں قصی کیوں کہا جاتا ہے، کس وجہ سے نام ان کا قصی نام نہیں ہے، ان کا لقب ہے قصی۔ انہیں قصی کس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بچپنے میں ان کی والدہ انہیں شام لے گئی تھی اور وہ جوان ہو کے وہاں سے واپس آئے، تو قصی دور سے آنے والا، دور سے آنے والا، تو اسی طرح اقصی دور کی مسجد، وہ اتنا دور ہوگا جسے اللہ دور کہہ رہا ہے، اتنا دور ہوگا جسے خدا بند عالم دور کہہ رہا ہے۔ اور اب مسجد کس وجہ سے کہا گیا، مسجد ہے سجدے سے، یعنی جس جگہ پہ سجدہ کیا جائے، جس جگہ پہ نماز پڑھی جائے، اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اور اب وہ منزل کون سی ہے، کیونکہ آخری منزل ہے نا، تو اس آخری منزل کے لیے خدا بند عالم نے قرآن مجید میں سورہ نجم میں دوسرا لفظ استعمال کیا ہے، اور مولا نے بھی خطبے میں وہ لفظ استعمال کیا، فرمایا انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، میں اس کا بیٹا ہوں جو اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ بھی آپ کے سامنے واضح کروں گا، لیکن اس کا مطلب مسجد اقصی وہ منزل ہے کہ جہاں پہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، لیکن اب خیال رہے مسجد ہے، اور مسجد تب بنتی ہے جب وہاں کوئی نماز پڑھنے والا ہو۔ مسجد تب بنے گی جب وہاں کوئی نماز پڑھنے والا ہو، اور رسول کے جانے سے پہلے وہ مسجد ہے، اس کا مطلب کوئی پہلے سے ہے، جس نے وہاں نماز پڑھی ہے، جس نے وہاں سجدہ کیا ہے، جس نے اس جگہ کو مسجد بنائی ہے۔ اب نبی سے پہلے وہاں کون پہنچا ہوا ہے، جس نے اس کو مسجد بھی بنایا ہے، وہاں پہ سجدہ بھی کیا ہے۔ اگر خدا کی بات کرو تو وہ خدا کیسا رہا جو خود کو سجدہ کرے گا، خدا کو ہو نہیں سکتا، اور جبریل پہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، جو سدرہ سے آگے نہیں جا سکا وہ کعبہ قوسین اور ادنا پہ کیسے جائے گا، پہ رک گیا۔ تو پھر تلاش تو کرو کہ کون ہے کہ جس نے پہلے رسول کے جانے سے پہلے اس جگہ کو مسجد بنایا، وہاں پہ سجدہ کیا۔ اور میں روایات اب یہاں سے، یہ تو دنیا کے لیے ایک عقلی دلیل تھی نا، ایک آپ لوگوں کے لیے دلیل عرض کرتا ہوں۔ تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب رسول اللہ سفر کرتے 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 اس منزل پر پہنچے جہاں پہ پردہ وحدت ہے، تو وہاں پہ نبی کو آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی، محمد یہاں پہ رک جاؤ، تمہارا میزبان نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ کا میزبان نماز پڑھ رہا ہے، آپ کا میزبان نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب تلاش کر، میزبان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو میزبان مسجود ہے، توجہ فرمائیے گا، توجہ، کوئی میزبان نماز پڑھ رہا ہے۔ اب تلاش کر وہاں پہ نماز پڑھنے والا میزبان کون ہے۔ خبر تب ہوئی جب پردے سے ہاتھ باہر آیا، نے پہچانا، جو ہے نا، یہ وہی ہاتھ والا ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے۔
जो है ना अल्लाह मोहतरम, हाँ जो अल्लाह का हाथ है उसने उस जगह को मस्जिद बनाया था। इसलिए यहाँ पे कितनी बारीक बातें हैं जो मेरे मौला दरबार यजीद में इरशाद फरमाते चले जा रहे हैं। मैं उसका बेटा हूँ जो मस्जिदुल हराम से मस्जिद नबी तक सफर कर गया और यहाँ पे अवाम के नहीं खवास के लिए एक इशारा करके गुजरा हूँ। मैंने मस्जिद की तारीफ भी आपके सामने बयान कर दी है और ये भी आपके सामने अर्ज कर दिया है कि ये जो रसूल का सफर शुरू हुआ खाना काबा से शुरू नहीं हुआ था। तवज्जो फरमाइएगा, ये खाना काबा से शुरू नहीं हुआ था। रसूल अल्लाह का ये सफर जनाब अबू तालिब के यहाँ से शुरू हुआ। इसका मतलब अल्लाह की नजर में मस्जिदुल हराम अबू तालिब का घर है। यहाँ से सफर शुरू हो रहा है। वो मस्जिद अक्सा वो मंजिल है कि जिसने वहां पर उस जगह को मस्जिद बनाया। तो कोई तो है ना कि जो वहां पर पहले से मौजूद है, तुम्हारा जिसे जी चाहता है मौजूद कर लो। जमाने को खुली छुट्टी है, जिसे चाहे मौजूद कर ले, साबित करना पड़ेगा कि कौन मौजूद था। तुम्हारे अगर किसी के अंदर इतनी जुर्रत है तो नहीं कि वो सफर में जा सकता है तो उसे दिखा दो, हम उसे वहां पे मान लेते हैं। और अगर तुम्हारे पास कोई नहीं तो कम से कम हमारे पास तो है जो वहां पे मौजूद था, जिसके बारे में तुम्हारी किताबों के अंदर ये जुमले लिखे हुए हैं कि जब रसूल मेराज से वापस तशरीफ लेकर आए तो पूछा गया या रसूल अल्लाह आपकी वहां खुदा से कोई बात हुई? तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया बहुत बातें हुई। सवाल करने का बेअय्य लुगतिन खतबतल्लाह, अल्लाह ने आपसे किस लहजे में बात की? मैं तमाम फिरकों की किताबों की जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं बेअय्य लुगतिन खतबतल्लाह, अल्लाह ने आपसे किस लहजे में बात की? लम्हे भर में नबी ने इरशाद फरमाया बेलुगत अली इब्न अबी और अब जब रसूल अल्लाह ने वो हाथ, अब यहाँ पे मैंने आपके सामने कहा था कि मैं ये काबा कौसैन की मंजिल भी आपके सामने वाज़ेह कर दूंगा। वहां पे जहां से वो पहुंच चुके हैं ना, जहां पर वो जगह जमान और मकान से बालातर है। जमान और मकान का ताल्लुक सिदरा तक है, सिदरा से आगे मामला ना जमान का है ना मकान का है। जब मकान का मामला ही नहीं तो फासला कैसा? तो मकान की जरूरत है, वहां पे तो मकान की मंजिल ही नहीं है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, ना जमान की मंजिल है ना मकान की मंजिल है। तो ये कौसैन बनी कैसे? ये कौसैन बनी कैसे कि जाने वाला खुदा के एहतराम में झुका, जो मेजबान था वो आने वाले के एहतराम में झुका। एक कमान इधर बनी, एक कमान उधर बनी, ये काबा कौसैन औ अदना हो गया। जब तक एक दूसरे के एहतराम में झुक रहे थे काबा कौसैन था, और जब मुसाफा हो गया तो औ अदना हो गया। जानते हैं वो लोग ले रहे होंगे काबा कौसैन यानी दो कमान, औ या अदना उससे भी कम। तो पहले फासला था कौसैन का, और जब कौसैन मुसाफे में ढला तो अदना की मंजिल हो गई। मेरे मोहतरम दोस्तों की मैं अपने जुमला हदिया कर दूं अपने दोस्तों के सामने, जो खुदा ढूंढने बगैर अली के निकले हैं वो बगैर अली के मुस्तफा से नहीं मिलता। अली के मुस्तफा से मुलाकात नहीं करता, वहां पे उसकी जगह। और यही कभी अभी थोड़ी देर पहले कल की मजलिस में मैं काबा का तज़किरा कर रहा था ना, मैं पहली दफा जब गया खाना काबा की ज़ियारत के लिए तो तवाफ करते करते मेरे साथ चलने वाले एक शख्स ने मुझे कहा कि इसका नाम, ये जिसका तवाफ कर रहे हैं इसका नाम, मैंने कहा काबा नहीं कोई और नाम, मैंने कहा बैतुल्लाह। तो मुझे फरमाइएगा बैतुल्लाह, बैतुल्लाह। पढ़े लिखे आदमी से मुझे कहने लगे बैत उसे कहते हैं जहां पे रहने वाला कम अज कम एक रात गुजार दे जाए। हमारी उर्दू ज़बान में भी दो लफ्ज़ हैं, मकान और घर। मकान घर, मकान जो खाली हो, घर जहां मालिक मकान रहता हो। आरिफ साहब का मसला है, मुझे इतना तो मोतबर कर दे, जिस मकान में रहता हूं उसे घर कर दे। है ना, यानी जो आबाद हो वो घर कहलाता है, जो आबाद हो
وہ گھر کہلاتا ہے. بائن عربی میں بھی دو لفظ ہے, دار اور بیت. دار مکان ہوتا ہے, بیت آباد گھر ہوتا ہے. کعبہ دار اللہ نہیں, بیت اللہ ہے. کعبہ بیت اللہ ہے. تو ان کا سوال یہی تھا کہ بیت اسے کہتے ہیں جس میں مالک مکان نے کم از کم ایک رات گزاری ہو, اور اگر اللہ آ کر رات کہیں گزارے تو اللہ نہیں رہتا, تو پھر یہ بیت اللہ بنا کیسے؟ میں نے کہا جس نے معراج پہ اللہ کی جگہ محمد سے باتیں کی تھی اسی نے اتر کے اسے بیت اللہ بنایا. تو یہ گھر بھی بیت اللہ نہ بنے, اور وہاں نہ جائے تو وہ منزل بھی کعبہ قوسین او ادنا کی منزل نہ بن سکے. اب وہ منزل ہے کہ جہاں پر, اب میں کیسے ساری روایتیں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں, کہ خطبہ ڈھیر پڑا ہے اور 3 تقریریں اس کے بعد صرف باقی رہ گئی ہیں. وہاں پہ جب رسول نے آ کے بتایا تھا نا بلغت علی ابن ابی طالب کہ علی کے لہجے میں بات ہوئی, تو سوال جس نے کیا تھا اس نے کہا تھا آپ نے اللہ سے پوچھا نہیں. طمع البختری مصری ہیں, جامعہ الازہر کے استاد, ان کی کتاب سے جملے پڑھنا. ماشاءاللہ. آپ نے اللہ سے پوچھا نہیں لہجہ علی کا کیوں؟ رسول نے فرمایا جانتا تو میں تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں آؤں گا تو تم سوال کرو گے, اس لیے میں نے حفظ ما تقدم کے طور پہ پہلے خدا سے پوچھ لیا کہ میرے اللہ یہ علی کا لہجہ کیوں؟ تو جو خدا کا جواب رسول اللہ نے بتایا. ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھو مصطفیٰ, تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان کسی میزبان کے گھر جاتا ہے تو اس کا اچھے میزبان کا طریقہ یہ ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے اس کے دل کی پسندیدہ چیز کا بندوبست کر کے بندوبست کر کے رکھے. اور محمد مجھ سے اچھا میزبان کوئی نہیں ہو سکتا, زمانے میں تم سے اچھا مہمان کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے جب تم آ رہے تھے میں نے تمہارے دل کو کھول کے دیکھا تو مجھے خبر ہوئی تمہیں علی سے زیادہ پیارا ہے ہی کوئی نہیں. بات ہم تک پہنچانے کے لیے تمہیں علی سے زیادہ کسی سے محبت ہے ہی نہیں, اس لیے تمہارے آنے سے پہلے یہاں علی موجود ہے. توجہ, یہاں علی موجود ہے. اور یہاں پہ کیونکہ آیات بھی سورہ نجم کی جو ہیں, اگر آپ آیات پہ ان کی غور کریں, بلکہ جو معراج کی آیتیں ہیں وہ بھی آپ غور کریں تو ان آیتوں میں لفظ کیا ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. میں اس لیے لے گیا اپنے حبیب کو کہ وہاں میں اسے اپنی نشانیاں دکھاؤں. اور یہی لفظ سورہ نجم میں بھی استعمال کیے کہ وہاں پہ خدا بند عالم کی نشانی کو مصطفیٰ نے دیکھا, نشانی کو مصطفیٰ نے دیکھا. تو جب رسول اللہ نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے کہ یہاں بھی علی موجود ہیں تو آواز قدرت آئی کہ میرے حبیب ذرا ہر طرف دیکھو. جب ہر طرف دیکھا تو جناب امیر دکھائی دیے. شاید میں کہتا ہوں شاید یہی کی آیت ہوگی اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر دیکھتے جاؤ گے اللہ کا چہرہ نظر آتا چلا جاؤ. یہی نشانی ہے, مولا کو سلامت رکھیے, یہی نشانی ہے جسے دکھانے کے لیے وہاں رسول خدا کو بلایا گیا. توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی. تو اب ایک جملے میں کیا کچھ بیان ہو رہا ہے؟ انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد الحرام کا تعارف بھی کروا گئے حسین کے بیٹے, مسجد اقصی کا تعارف بھی کروا گئے, اور مسجد اقصی کہتے کہتے یہ بھی بتا گئے پھر تلاش کر وہاں کون ہے. ہاں, تو کس کا بیٹا ہے؟ جو سرا کا رہنے والا ہے. میں جس کا بیٹا ہوں وہ سریہ کا مکین ہے. اللہ اکبر. ہاں, انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, انا ابن من بلغ بہ جبریل الی سدرۃ المنتہی, انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. میں اس کا بیٹا ہوں جو اس بلندی پہ گیا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. توجہ عزیزان محترم. اور یہاں پہ میں کیا کیا چیزیں اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں. یہ سارا سفر معراج بیان کرنا یہاں پہ میرے مولا کا, کیونکہ میں نے آپ کے سامنے پہلی مجلسوں سے میرے ساتھ شامل ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ میں بار بار عرض کرتا رہا کہ یہ مولا کی زبان سے نکلنے والا کلام کلام الہی ہے. یہ کلام الہی ہے. اور یہ جس طرح قرآن قیامت تک ہے اس طرح اس کلام سے قیامت تک فیض ملتا رہے. قیامت تک, یہ صرف
قرآن مجید کا بھی شان نزول ہے، ہر ایک آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، کسی نہ کسی محل کے مطابق نازل ہوئی ہے، لیکن وہ شان نزول صرف اس آیت کا مقصد نہیں ہے۔ اس شان نزول پر آیت نازل ہوئی، لیکن وہ محیط کب تک ہے؟ قیامت تک وہ آیت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پس منظر کیا ہے؟ کسی نے رسول اللہ کو ابتر ہونے کا تانا دیا تو آیت نازل ہو گئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آیت تو اس پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن صاحب کوثر تو آج تک موجود ہے۔ مالک کوثر تو آج تک موجود ہے، تو کسی نہ کسی پس منظر پر ہے، لیکن معاملہ قیامت تک ہر جگہ پہ ہر سوال کرنے والے کو اس سے فیض ملتا چلا جائے گا۔ اور اب یہاں پہ بھی امام کیونکہ تذکرہ کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں تذکرہ کر رہے ہیں اور اس معراج کے اوپر فخر کر رہے ہیں، تو معراج کے اوپر اگر سید سجاد دربار یزید میں فخر کر رہے ہیں تو پھر کسی خواب پر تو فخر نہیں کر رہے ہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یاد کر رہا ہوں اپنے دوست کو، شامل ہے، پھر کسی خواب پر تو فخر نہیں کر رہے ہوں گے۔ خواب پر تو کوئی بھی اپنا خواب بنا کے فخر کر سکتا ہے، مگر خواب پر تو فخر نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب معراج خواب کا معاملہ نہیں، معراج حقیقت کا معاملہ ہے۔ سلامت ہے، خواب کا معاملہ نہیں۔ ہاں یہ زمانے والوں کے یہاں طریقہ کار ہے اور وہاں پہ آپس میں بھی ایسی کنٹرڈکشن ہو گئی ہے اور ایسی عجیب کنٹرڈکشن ہو گئی ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ معراج روحانی ہے، مسلمانوں کے یہاں وہ صدیقہ ہیں۔ جسمانی ہے، وہ مسلمانوں کے یہاں صدیق ہے۔ اب میرے لیے فیصلہ آپ کر دیں، صدیق کی مانوں یا صدیقہ کی مانوں۔ میرے روایت کے اندر کنٹرڈکشن موجود ہے اور یہاں پہ میں پھر اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں، جس نے حضرت عائشہ سے روایت دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، کیونکہ اس شب رسول میرے حجرے میں تھے، تو اگر معراج پہ گئے ہوتے تو مجھے پتا ہوتا، میرے حجرے میں تھے تو روح گئی ہوگی، خواب دیکھا ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، روح گئی ہوگی، خواب دیکھا ہوگا۔ تو جناب والا ان سے جس نے بھی روایت کی اس نے ان کے ساتھ خیانت کی، اس نے ان کے ساتھ خیانت کی، اور خیانت کی وجہ یہ ہے، نوجوانوں کے لیے بزرگ بہت بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں کے لیے عرض کرتا چلوں، حضرت عائشہ جو ہیں وہ رسول اللہ کے نکاح میں آئی ہیں سن 2 ہجری میں۔ توجہ فرمائیے، ہجرت کے دوسرے سال رسول اللہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ معراج ہجرت سے 8 سال پہلے ہوئی ہے۔ 5 بعثت میں معراج ہوئی ہے، توجہ نہیں فرما رہے، 5 بعثت میں معراج ہوئی ہے، 13 بعثت میں ہجرت ہوئی ہے، اور ہجرت کے 2 سال کے بعد یہ رسول کے گھر میں آئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول سے شادی سے 10 سال پہلے معراج ہو گئی تھی، تو پھر انہیں کس نے بتایا کہ جسمانی ہے یا روحانی؟ جب یہ تھی ہی نہیں تو انہیں کیسے خبر کی معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ اور عجب یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ صرف رسول کے گھر میں نہیں، جو انہوں نے روایتیں لکھی ان کے مطابق دنیا میں بھی نہیں تھی۔ کیا بات میں تو جملہ کہہ کے جس عمر میں شادی لکھی ہے انہوں نے اس کے مطابق تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو جب دنیا میں آئی ہی نہیں تو انہیں کیا خبر کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی پوچھنا ہے تو بطول کی ماں سے پوچھو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ تو اب روحانی پر اور خواب کے اوپر تو فخر نہیں کیا جائے گا۔ اور چلیں آپ شامل ہو گئے تو ایک جملہ اور اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں، جتنے لوگ معراج پڑھیں گے، شیعہ پڑھیں یا سنی کسی مسلک سے پڑھیں، وہ معراج پہ ایک جملہ ضرور پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ جب معراج پہ تشریف لے کر گئے تو جب عرش اولا کے قریب پہنچے تو رسول نے چاہا کہ میں اپنی نالین اتاروں۔ کہ رسول کی فضیلت میں سب پڑھتے ہیں، رسول نے چاہا کہ میں اپنی نالین اتاروں۔ جب یہاں کوئی پہنچے نا تو ان سے پوچھا کرو یہ نالین روح پہنتی ہے یا جسم پہنتا ہے؟ روح کے یہاں تو جوتوں کا معاملہ نہیں ہے، تو یقیناً پھر جسم گیا ہوگا۔ اور جب رسول اللہ نے تسمہ نالین کو کھولنا چاہا تو آواز قدرت آئی تھی، میرے حبیب کیوں جوتے اتار رہے ہیں، کیوں؟ میرے اللہ زمین پہ ایک وادی مقدس میں موسیٰ گیا تھا اور آواز آ گئی تھی وَخْلَقْنَا عَلَيْكَ موسیٰ جوتیاں اتارو، اِنَّكَ فِي الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوْعًا، تم زمین کی مقدس طوعا وادی میں آ چکے ہو۔ وہ زمین کی وادی تھی، تم نے نالین اتروا دی، یہ تو عرش اولا آ گیا۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے۔ تو موسیٰ تھا
تو محمد ہے. میں جملہ کہوں آپ کے سامنے, کتاب کا جملہ عرض کروں. نالین سمیت تھا, نالین سمیت. میرے اللہ میری نالین پہ مکے کی مٹی لگی. توجہ, میرے نالین پہ مکے کی مٹی لگی ہے. میرے پاس اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے. میرے نالین پہ مکے کی مٹی لگی ہے. آواز قدرت آئی, اس مٹی سمیت آ. کیوں میرے اللہ لیتشرف العرش بغبار نعلیک, میں چاہتا ہوں تیری جوتیوں کی خاک سے میرا عرش عزت دار ہو جائے. شرف العرش بغبار نعلیک, میں چاہتا ہوں تیری جوتیوں کی خاک سے میرا عرش عزت دار ہو جائے. جس کی جوتیوں کی خاک عرش کو عزت دار بنا رہی ہے, پھر اس کا حسین کیسا ہے, اس کا علی کیسا ہے. سلامت رہے مولا, جوتیوں کی خاک کی یہ عزت ہے, جوتیوں کی خاک کی یہ عزت. چلے اور جملہ آپ کے سامنے کہہ دوں جو میرے مولا کے چاہنے والے تشریف فرمائے. جملہ ہدیہ کرتا ہوں, جوتیوں کی خاک عرش سے بالا, صرف بالا نہیں, عرش عزت دار ہو رہا ہے. محمد کی جوتیوں کی خاک کی وجہ سے عرش عزت دار ہو رہا ہے. تو عرش سے بالا خاک, خاک سے بالا نالین, نالین سے بالا قدمین. توجہ, توجہ, قدمین سے بالا صدر شریف, صدر شریف سے بالا کتفین, اور ان کے اوپر علی ابن ابی طالب. جناب سیدہ کو سلامت رکھے. اور اب یہاں پر پہنچ کر میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں انہی ساری منزلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے, انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ اکبر. انا ابن من بلغ به جبریل الى سدرۃ المنتہی, انا ابن من صلی به ملائکۃ السماء. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پیچھے آسمان کے فرشتے نماز پڑھنا اپنا فخر سمجھتے ہیں. اس کا بیٹا جس کے پیچھے نماز پڑھنا آسمان کے فرشتے اپنا فخر سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ارشاد فرمایا, کل انشاءاللہ وہاں سے آگے آپ کو لے کر چلوں گا, کوشش کریں تھوڑا سا جلدی تشریف لے آئیں. اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں, بس جملے سن لیجئے, ترجمے اور تشریح کی طرف کل جاؤں گا. ارشاد فرماتے ہیں, انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا. میں اس کا بیٹا ہوں جس پر اللہ نے وحی کی جو بھی وحی کی. جو پر کل آپ کے سامنے گفتگو ہوگی جو کیا ہے, ایک درود پڑھیں آل محمد کی عزیزان محترم. جس مصطفیٰ کے پیچھے آسمان کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں, جو کعبہ قوسین او ادنا کی منزل کا مسافر ہے, جس کے نالین کی خاک پر عرش فخر کرتا ہے, وہی اللہ کا رسول حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہے, کبھی حسین کو اپنے سینے سے لگاتا ہے, اور زمانے والوں کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کا رسول, حسین میرے دل کا چین ہے, حسین میرے دل کا چین ہے. وہ حسین جو مصطفیٰ کے دل کا چین ہے, وہی حسین کہتا ہے سکینہ میرے دل کا سکون ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج اسی معصوم شہزادی کے مصائب کے چند جملے, ورنہ اس بی بی کے مصائب میں کیا عرض کروں جو 4 سال میں بوڑھی ہو گئے, جسے کربلا سے شام کے سفر میں ضعیف کر دیا. روز عاشور کی ایک منزل سامنے ہے, اس وہیں سے گفتگو کا آغاز. جب حسین میرے مولا وہاں کا روانہ ہونے لگے نا مقتل کے لیے, زین مرتجز پہ سوار ہوئے, ایڑ لگائی اور مرتجز نہ چلا. جب مرتجز نے قدم نہ بڑھائے تو آقا حسین نے کہا کہ مرتجز تھک گئے ہو, مرتجز میری آخری سواری ہے, اس کے بعد تمہیں زحمت نہیں دوں گا. مرتجز اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو اتنا کرو, مجھے مقتل تک چھوڑا.
मुर्तजिज़ ने ज़बान बेज़बानी से कहा, आका एक दफ़ा ज़मीन की तरफ देखे। और अब जो देखा हुसैन ने 4 साल की बेटी जुलझना के सुन पकड़ के बैठी है और कह रही है, मुर्तजिज़ मेरे बाबा को न ले जाना, जो गया है वो पलट के नहीं आया, जो गया है वो पलट के नहीं आया, और मेरे बाबा के सिवा रह कोई नहीं गया, मेरे बाबा को न ले जाना। हुसैन ज़मीन से उतरे, ज़मीन पर बैठे, और ज़मीन पर बैठकर हुसैन ने अपनी शहजादी को अपनी गोद में बिठा दिया। मुझे माफ़ कीजिएगा, तबीयत भी अच्छी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मसाइब वैसे पढ़ने की कोशिश करूँ जैसे आप सुनना चाहते हैं। अपने बेटी को अपनी गोद में बिठाया और शहजादी ने अपने दोनों बाजू अपने बाबा के गले में, और जिनके घरों में बेटियां हैं वो इस बात की गवाही देंगे, गले से कीमती मोतियों का हार निकालना आसान है, बेटी के बाजू गले से निकालना। बाबा मैं नहीं जाने दूंगी, बाबा मैं नहीं जाने दूंगी, बाबा मैं नहीं जाने दूंगी। ये सुनना था, पहले अपनी बेटी के रुखसार का बोसा लिया और फिर रोते हुए कहा, सकीना मुझे जाने दो, शायद पानी की सबील हो जाए। अल्लाह अकबर, शायद पानी की सबील हो जाए। पानी का नाम आना था। शहजादी ने रो के कहा, बाबा चचा भी यही कह के गए। बाबा फिर न चचा पलट कर आए, न पानी आया। और मसाइब का जुमला हदिया करूं, अगर आप शामिल हो सके मसाइब का जुमला हदिया करूं। शहजादी ने रोते हुए कहा, बाबा पानी उस वक्त भी अपने लिए थोड़ी मांगा था, पानी तो मुझे असगर के लिए चाहिए था। बाबा अब न असगर रहा न पानी चाहिए। अजरुकुमुल्लाह, ना मेरा असगर है ना मुझे पानी चाहिए। बाबा मैं नहीं जाने दूंगी, बाबा मैं नहीं जाने दूंगी। ये सुनना था कि आका हुसैन ने कहा, अच्छा सकीना फिर आओ, आज मैं तुम्हें एक राज से आगाह करता हूं। अल्लाह अकबर, सकीना मैं एक राज से आगाह करता हूँ। जी बाबा इरशाद फरमाइए। आका हुसैन ने रोते हुए कहा, सकीना जब आप दुनिया पे नहीं आई थी ना, तो मैं हर शब नमाज शब में सर सजदे में रख के खुदा से कहता था, मेरे अल्लाह मुझे ऐसी बेटी अता फरमा जो मेरे सीने का सुकून हो, जिसके बगैर मैं न रह सकता हूँ, जो मेरे बगैर न रह सकती हो, जिसके बगैर मैं न रह सकता हूँ, जो मेरे बगैर न रह सकती हो। सकीना मेरे नमाज शब के सजदों की दुआओं के सिले में अल्लाह ने तुझे अता किया, अल्लाह ने तुझे अता किया। ये सुनना था। बेटी और लिपट गई और रो के कहा, बाबा जिसे इतनी मन्नतों से मांगा जाए, बाबा कोई उस बेटी को छोड़ के चला जाता है, बाबा आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। रो के कहा, सकीना अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं साथ ही अल्लाह से ये कहता था, लेकिन मेरे अल्लाह जब तू मुझे बुलाए मैं उसी बेटी को रोता हुआ छोड़कर तुझे लब्बैक कहने के लिए आ जाओ। सकीना मेरा बुलावा आ गया, मेरे इम्तिहान का वक्त है। दादा इब्राहिम भी आ गए हैं, नाना मुस्तफा भी आ गए हैं, माँ ज़हरा भी आ गए, बाबा अली भी आ गए। अल्लाह अकबर। ये जुमला सुनना था। हुसैन की बेटी है ना, बाजू गले से निकाल दिए, बाजू गले से निकाल दी। कहा, बाबा अगर इम्तिहान की मंजिल है ना, जाइए, मैं इम्तिहान के रास्ते में हाइल नहीं होती, बाबा चले जाइए, लेकिन बाबा मुझे बस इतना बताते जाइए, आपके बाद मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर। क़यामत के जुमले हैं, आपके बाद मेरा क्या होगा। हुसैन ने रोते हुए कहा, सकीना तू यतीम हो जाएगी, यतीम हो जाएगी। लेकिन इतनी मासूम बच्ची है, कहने लगी, बाबा यतीम किसे कहते हैं, बाबा यतीम क्या होता है। मेरे मौला हुसैन ने करबला की कुछ खाक उठाई, शहजादी के ऊपर डाल दी। कहा, सकीना यतीम इसे कहते हैं। शहजादी समझी जिसके सर में खाक हो वो यतीम होते हैं, जिनके सर में खाक हो वो यतीम होते हैं। लेकिन इधर शाम गरीबा शेवर ने पहला तमाचा मारा, उधर गाने से तेरे उतारे। करबला के बाद में दौड़ रही थी और कह रही थी, बाबा ये तो नहीं बताया था कि लोग यतीमों को तमाचे भी मारते हैं, लोग यतीमों के तोड़ भी छीन लेते। कबूल फरमाए। जो शाम से पहुंचते पहुंचते शाम तक बहुत जख्मी हो गई सकीना। शाम पहुंचते पहुंचते बहुत जख्मी हो गई सकीना। पूरे रास्ते में रुखसार रंग बदलते गए। कौन कौन सी मंजिल मैं आपके सामने बयान करूं। ऐसी भी मंजिल आई कि हुसैन की बेटी शुतर से गिर गई, काफिला आगे चला गया, हुसैन की बेटी पीछे रह गई। वो नेज़ा जिसपे हुसैन का सर था वो नेज़ा जमीन में गिर गया।
اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب سید سجاد نے بابا سے پوچھا تو حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی میری سکینہ. اللہ اکبر میری سکینہ میری سکینہ. اور سید سجاد سے پہلے شمر وہاں پہنچا اور حسین کی بیٹی کو گھوڑوں کے ساتھ بھگا کے قافلے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں سارے لفظ تفصیل میں بیان ہی نہیں کر سکتا, میری زبان میں طاقت ہوتی ہے. بڑی زخمی ہو کر حسین کی بیٹی شام پہنچی اور شام پہنچ کر اتنا گریا ہے اتنا گریا ہے. معززین مولا کے عزادار, میں جملہ آپ کے سامنے ہدیہ کروں. شام والے وہی شکایت لے کر دربار میں آئے جو مدینے والے کبھی شکایت لے کر گئے تھے. مدینے والے بھی کہتے تھے محمد کی بیٹی کو کہو یا دن کو رویا کرے ہم رات کو آرام کرے, اگر وہ رات کو روئے تو ہم دن کو آرام کرے. شام والوں نے بھی یہی کہا زندان کی یہ بچی بڑا روتی ہے, زندان کی یہ بچی بڑا روتی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں چین نہیں ہے. اور منزل بھی یہی تھی, جب شہزادی کے بین بلند ہوتے تھے ماؤں کی گود سے شیرخوار بچے دودھ چھوڑ کے گر جاتے تھے. اس قدر گریہ بلند ہوتا تھا شہزادی کا, حسین کی بیٹی کا. جب یہ گریے کے چرچے چار جانب عام ہونے لگے نا, سید سجاد کو, یہاں قیامت کا جملہ ہے جو کہنے لگا ہوں, سید سجاد کو بلایا گیا. اور اگر یہ جملہ سمجھ میں آیا تو شاید اس سے آگے مسائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سید سجاد کو دربار میں بلایا اور یزید نے کہا یہ بچی کون ہے جو بہت روتی ہے؟ اللہ اکبر, یہ بچی کون ہے جو بہت روتی ہے؟ سید سجاد نے روتے ہوئے کہا یہ میری بہن سکینہ ہے, یہ میری بہن سکینہ ہے. کہنے لگا یہ بچی بہت کیوں روتی ہے؟ میں پہلا جملہ اشارے میں کہنے لگا ہوں, یہ بچی بہت کیوں روتی ہے؟ سید سجاد نے روتے ہوئے کہا اس نے اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا. آئے آئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جن تک جملہ پہنچ گیا ان کی آئیں بلند ہو گئی, ہاتھ سینے تک آ گئے. میں مزید وضاحت کرتا ہوں, اس نے اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے. یزید کہنے لگا یہ تو میں نے اور بیویوں کے بارے میں بھی سنا ہے کہ انہوں نے بھی حسین کو ذبح ہوتے دیکھا ہے, لیکن ان کا اتنا گریہ نہیں جتنا اس بچی کا گریہ ہے. سید سجاد نے رو کے کہا جتنے قریب سے اس نے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے اتنے قریب سے کسی نے نہیں دیکھا. عزاداروں, جب شمر خنجر چلا رہا تھا, خنجر میں ہاتھ ڈال کے کہتی تھی نباہ میرا بابا کے سوا رہ کوئی نہیں گیا. حسین کے ہوتے ہوئے جس کے چہرے کا رنگ, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا تہائی قبول کرے, مولا تہائی قبول کرے. پلٹ کے کہنے لگا بتاؤ سجاد یہ بچی خاموش کیسے ہوگی, یہ بچی چپ کیسے کرے گی؟ اللہ اکبر. یہ جملہ سننا تھا. سید سجاد نے کہا بہت دن ہوئے بابا سے نہیں ملی. اجرکم اللہ, بہت دن ہوئے بابا سے نہیں ملی. اگر بابا کا سر دے دینا تو بابا سے ایک دفعہ مل لے گی تو صبر آ جائے گا, میری بہن خاموش ہو جائے گی, میری بہن خاموش ہو جائے گی. یزید نے اپنے مصاحب کو حکم دیا, وہ گیا, وہ میرے مولا حسین کا سر ایک تشت میں رکھ کے لے کر آیا. جس تشت پہ کپڑا پڑا ہوا تھا, سید سجاد نے بابا کا سر لیا اور سید سجاد چلنا شروع ہوئے زندان کی جانب. ادھر سید سجاد زندان کی جانب چلے, ادھر زندان کا عجب منظر ہے. مقدمین پڑھتے ہیں کہ زندان کے اندر اچانک زمین پہ بیٹھی ہوئی سکینہ اٹھی اور پورے زندان میں چکر لگانے لگی, پورے زندان میں چکر لگانے لگی. بیویوں نے پوچھا سکینہ کیا ہوا, کیوں بے چین ہو گئی؟ رو کے کہا مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے, لگتا ہے میرے بابا آ رہے ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ابھی سکینہ یہ کہہ رہی تھی سید سجاد داخل زندان. اللہ اکبر. داخل زندان ہوئے, تشت میں حسین کا سر ہے. شہزادی نے دیکھا, بھیا کیا لائے ہو, بھیا کیا لائے ہو؟ میں یہاں رک گیا, حوصلہ کر لو, اگلے جملے ساتھ ہیں. بھیا کیا لائے ہو؟ سید سجاد نے کہا سکینہ بابا ملنے آئے ہیں, بابا ملنے آئے ہیں. یہ جملہ سننا تھا. سکینہ نے اس سے پہلے کہ سید سجاد سے کچھ کہتی, بابا سے کچھ کہتی, تمام بیویوں کی طرف رخ کیا اور مخاطب ہو کے کہا بیویوں مجھے معاف کرنا, اگر سفر میں کسی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کرنا. سکینہ جا رہی ہے. اللہ اکبر. یہ کہہ کر حسین کی بیٹی زمین پہ لیٹ گئی, شہزادی زمین پہ لیٹ گئی. زمین پہ لیٹنا تھا. سید سجاد نے کہا کیا کر رہی ہے سکینہ؟ رو کے کہا بھیا جب میں تھک جاتی تھی بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے, آج میں جانتی ہوں میرے بابا تھکے ہوئے ہیں, میرے بابا کو میرے سینے پہ سلاؤ. اجرکم اللہ. اپنے بابا کا سر سینے پہ رکھا اور بڑے دنوں بعد بیٹی نے باپ کا سر دیکھا. اب سکینہ کے بین شروع ہوئے. پہلا جملہ کہا بابا یہ آپ کی دائی کی شرف
निगाहें कैसे आ गई है। बाबा ये आपके रखसार जख्मी क्यों है। बाबा ये आपके दंदाने मुबारक शहीद क्यों है। बाबा ये गर्दन से खून जारी क्यों है। सकीना ये कहती चली जा रही है कि अब हुसैन के नाम लेकर सकीना तेरे रखसार जख्मी क्यों है। सकीना तेरे कान जख्मी है। मौला अपनी हाय कबूल करे, मौला अपनी हाय कबूल करे। शहजादी मेरी मदद फरमाइएगा, मेरी मदद फरमाइएगा। हुसैन का सवाल होना था और अब शहजादी ने बाबा से कहना शुरू किया, बाबा आपके बाद तमाचे मारे गए, बाबा आपके बाद मेरे दूर छीने गए, बाबा आपके बाद मुझे पत्थरों के तकिए बनाने पड़े, बाबा आपके बाद मुझे जिंदानों में रहना पड़ा, बाबा आपके बाद मुझे घोड़ों के साथ भगाया गया, बाबा जिसका जो जी चाहता था मुझे तमाचे मारता था। अल्लाह अकबर। ये सारी बातें कहते कहते जिस लफ्ज पे सकीना की रूह परवाज की ना मैं हाथ पहले ले रहा हूँ, ये लफ्ज सख्त है। ये कहते कहते अचानक बाबा से मुखातिब हुई और मुखातिब होकर कहने लगी, बाबा मुझे बताइए आप कौन हैं। अल्लाह अकबर। आप कौन हैं। कटे हुए सर से आवाज आई, सकीना तेरा बाबा हो, तेरा बाबा हो। नहीं बाबा आपका मनसब क्या है, आप कौन है। कहा मैं जवानाने जन्नत का सरदार, मैं हुसैन इब्न अली जवानाने जन्नत का सरदार। सकीना ने कहा बाबा आप जवानाने जन्नत के सरदार है ना, मैं सरदार की बेटी सकीना, लेकिन बाबा मुझे जो दुख खा गया है वो दुख ये है बेटी हूँ जन्नत के सरदार की। लोग कहते थे मारो भाई की बेटी है, भाई की बेटी कह के तमाचे मारते हैं। बाबा ये अरमान खा गया, मुझे भाई की बेटी कहा। ये कहते कहते सकीना की रूह परवाज कर गई। सजाद ने नब्ज में हाथ रखा, कहा इन्ना लिल्लाह अजरुकुमुल्लाह। मौला की हाय कबूल करे, सैयद आपका मातम कबूल करे। मुझे मसाल छोड़ देना चाहिए था, मुझे मसाल छोड़ देना चाहिए था, लेकिन यही दिन है रोने के ना, यही दिन है। बस एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता सजाद ने गुस्ल कैसे दिया, मैं नहीं जानता कि कफन कैसे हुआ, लेकिन एक रिवायत बड़े अरसे बाद सामने आई और उससे गुस्ल कफन का माजरा सामने आ गया। एक सैयद ने ख्वाब देखा, शहजादी ने कहा मेरी कब्र की जगह को मुंतकिल किया जाए, मेरी कब्र की जगह को मुंतकिल किया जाए। पूरा वाकया मकसूद नहीं है। जब तय हो गया कि शहजादी का हुक्म है, 40 सैयदजादियां मंगवाई गई, कब्र कुशाई की गई। जब कब्र खुली आधी सैयदजादियां मर गई, आधी सैयदजादियां बेहोश हो गई। जो बेहोश थी जब उन्हें होश आया, उनसे पूछा कि ऐसा क्या देखा कि आज भी तुम बेहोश हो गई।